یہ سلسلہ ہے کہ یہ کتاب جس موضوع پہ یہ شرح لکھی گئی ہے مولانا عبداللطیف صاحب نے جو مشقتیں محنتیں برداشت کر کے لکھی ہے، اس حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو میرے خیال میں باہر کے بھی کچھ لوگ ہیں، وہ ان کو کوئی پلہ پڑے گا بھی نہیں، حیران ہو جائیں گے کہ یہ مولوی منظور کون سے اسٹیشن سے بول رہا ہے اور کون سا چینل ہے اس کا۔ لیکن تاہم یہ ہے کہ چونکہ جو علماء اور طلباء ہیں تو ان سے میں کچھ عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علماء اور طلباء ہے اس مجلس کے اندر وہ ہاتھ اٹھائیں کہ وہ کون ہے۔ میں خود ملا ہوں، ایسا نہ کہ پکوڑے والے ہاتھ اٹھائیں کہ ہم بھی مولوی ہیں۔ جو پکوڑے بیچ رہے ہیں وہ چھوڑ دے، لاؤڈ اسپیکر کی طبیعت صحیح ہے۔ یہ جو دودھ ہوتا ہے، دودھ سے دودھ پتی بھی بن جاتی ہے، دودھ سے لسی بھی بناتے ہیں، دودھ سے دہی بھی بناتے ہیں۔ اصل دودھ ہے، دودھ پتی، لسی اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اور کیا ہے مکھن، اور اسی طریقے پر سرید، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کرد، یہ سارے کے آئس کریم، یہ سب دودھ سے بنتے ہیں۔ سب کی اصل دودھ ہے۔ پانی ہے، پانی سے اللہ آپ کا بھلا کرے چائے بھی پانی سے بن جاتی ہے۔ چائے کے اندر پانی ڈالیں گے، سالن کے اندر پانی ڈالیں گے، چاول کے اندر پانی ڈالیں گے، یہی پانی چائے میں اس کی نوعیت الگ ہوگی، یہی پانی سالن میں ڈالیں گے جا کر کے اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ اسی پانی کو اللہ آپ کا بھلا کرے آپ چاول کے اندر ڈالیں گے، اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ اسی پانی کو کسی آٹے کے اندر ڈالیں گے، پانی موجود ہے، اس کے بغیر آٹا گوندا نہیں جاتا، اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ یہی پانی ہے، توت کے درخت کے پاس جائے تو توت اس سے الگ قسم کے ہیں۔ یہی پانی ہے، سیب کے ساتھ جا کر کے سیب کا درخت اسے پیتا ہے، اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ یہی پانی ہے جو اسی پانی سے انگور میں جو رس آ جاتا ہے، وہ یہی پانی ہے۔ آپ حضرات کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اور اگر نہ سمجھے تو یہ تو دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آپ یہ سمجھے، یہ جو سورج ہے، سورج کی شعاعیں ہیں، چاند ان کو لے لیتا ہے، چاند کی روشنی کی نوعیت الگ ہے، اور تاروں کی جو روشنی ہے وہ بھی سورج سے ہے۔ اور اسی طرح اللہ آپ کو بھلا کرے سورج کی روشنی اور دھوپ یہاں پر پڑتی ہے، اس کی نوعیت الگ ہے۔ اور پھل جو ہے نا، پھل وہ ان کے اندر ذائقہ تاروں سے آتا ہے، تاروں کے اندر روشنی ہوتی ہے، ستارے، تاروں کی روشنی وہ سورج کی ہے، پھلوں کے اندر ذائقہ آتا ہے، اور پھلوں کا رنگ جو بدلتا ہے وہ چاند سے بدلتا ہے، اور پھل جو پکتے ہیں وہ سورج سے پکتے ہیں۔ یہی سورج کی روشنی ہے، یہی سورج کی روشنی ہے، یہ اس میں آپ کے سولر میں آ جاتا ہے، سولر اس کو اخذ کر کے پھر اس سے ڈی فریزر بھی اسی پر چلتے ہیں، گاڑیاں بھی سورج کی روشنی پہ چلتی ہے، گھڑیاں بھی اس پر چلتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورج کی روشنیاں مختلف جگہوں میں گئے، الگ الگ ذائقہ ہو گیا، الگ الگ رنگ ہو گیا۔ پانی مختلف جگہوں میں اس کی تشکیل ہو گئی، مختلف جگہوں میں اس کا ذائقہ رنگ الگ ہو گیا۔ دودھ ہے، مختلف جگہوں میں آپ نے منتقل کیا، اس کا رنگ الگ ہو گیا۔ یہ عوام کو بتا رہا ہوں، یہی حال ہے قرآن کا۔ علم تر علماء مجھے معاف فرمائیں، میں اس وقت آپ مولوی والی تفسیر بیان نہیں کر رہا، میں صوفیہ کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اے میرے پیارے محمد آپ کو معلوم نہیں ہے آسمان سے ہم نے ماء آب حیات اتارا ہے۔ یہ قرآن زندگی اسی سے ملتی ہے، روحانیت اسی سے آتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ یہ قرآن یہ آب حیات ہے، یہ آب حیات اب یہی آب حیات ہے۔ صرف بھی اسی سے اس کا ذائقہ الگ ہے، نحو اسی سے اس کا ذائقہ الگ ہے، لغت اسی سے اس کا ذائقہ الگ ہے، بلاغت اسی کے ساتھ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، بلاغت اس کا ذائقہ الگ ہے، اور اللہ پر علم تصوف اس کا ذائقہ الگ ہے، وہ اسی سے، فقہا وہ بھی اسی سے، حفاظ بھی اسی سے، قراء بھی اسی سے، مجتہدین بھی اسی سے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ آیت کی تلاوت کرے، یاد کرتا ہے
تو کل حفاظ بہترین انداز میں پڑھتا ہے والمجودین، اور یتلو علیہم الکتاب ویعلمہم حلالہ وحرامہ کل فقہاء والمجتہدین، ویعلمہم الکتاب اے اصولہ الاعتقادیت کالمتکلمین، ویعلمہم الکتاب لغتہ کاللغویین، ویعلمہم الکتاب بلاغتہ کالبلغاء، ویعلمہم الکتاب مسائلہ الفقہیہ الجزئیہ المستنبط من القرآن والسنت کالفقہاء والمجتہدین، ویعلمہم الکتاب تزکیتہ، اس کے تزکیہ تصوف کے کالمتصوفین، یہی صوفیہ ہے جو اس قرآن سے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، قال شافعی الحکمت ہی سنت، سنت حدیث ہے وہ اسی قرآن کی تشریح ہے۔ خلاصہ یہ نکلا جو ان کے الفاظ کا حافظ ہے وہ حافظ ہے، جو اس کو بہترین انداز میں پڑھتا ہے وہ قاری ہے، جو اس کے مسائل کو حل کرتا ہے حلال و حرام کو وہ فقیہ ہے، وہ مجتہد ہے، اور جو اس کے اعتقادیات اس سے نکالتا ہے وہ متکلم ہے، جو اس کے تصوف پر عمل کرتا ہے وہ صوفی ہے، اور تزکیہ پر عمل کرتا ہے وہ صوفی ہے، جو اس کے لغت کو حل کرتا ہے وہ لغوی ہے، جو اس کے اعراب کو حل کرتا ہے وہ نحوی ہے، جو اس کے صیغے کو حل کرتا ہے وہ صرفی ہے، جو اس کے ادب کو حل کرتا ہے وہ ادبی ہے، علم ادب، سب قرآن سارا کا سوران۔ لیکن علماء مجھے معاف فرمائیں، اگلے والا جو شعر جو ہماری زبانوں پر مشہور ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہم الرجال، یہ کسی بدبخت کا شعر ہے، یہ شعر ٹھیک نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے اس کی تردید کی ہے، کہا دنیا کا کوئی غبی بے غیرت آدمی تھا یہ اسی کا شعر تھا، یہ اس پر اس لیے میں نے تردید کر دی۔ میرے اور اس شعر کے مصداق میں دونوں میں بہت فرق ہے۔ اب جب مسئلہ یہ آ گیا تو طلباء سے میری گزارش ہوگی، الصرف ام العلوم، الصرف ام العلوم اے اصل العلوم، وکل شیء یرجع الی اصلہ، لہذا الصیغ کلھا والاعراب کلہ یرجع الی الصرف، صرفی 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 صرفی، صرف کے اندر پختہ ہونا چاہیے آپ کو۔ پھر اس کے بعد صرفیاں را مغز باشد چون سگان، صرفیاں را مغز باشد چون سگان، نحویاں را مغز باشد چون شاہان۔ صرفی کا دماغ کتے کا ہوتا ہے، رٹا لگا 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 کر کے، نحوی کا دماغ جو ہوتا ہے، نحوی کا دماغ وہ اللہ کو بلا کرے بادشاہوں والا ہوتا ہے۔ ایک آدمی صرف و نحو میں، یہ کتاب شرح جامی کی جو شرح لطف المعانی لکھی گئی ہے اسی نحو کے اندر لکھی گئی ہے۔ یہ جو خطیب ہوتے ہیں نا آپ کے خطیب، یہ خطیب زندگی بھر محنت کرے، خطیب اس مقام تک نہیں پہنچتا جس مقام پر مدرس پہنچتا ہے۔ آپ لوگ میری بات سمجھتے نہیں سمجھتے؟ پشاور والے لوگ بس آپ کو چاہیے خطیب، یہ خطیب حضرات، میں خطیب بھی ہوں، میں قاری بھی ہوں، میں حافظ بھی ہوں، میں مولوی بھی ہوں، میں مدرس بھی ہوں، مجھے اس چیز کا پتہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنا مشکل تدریس ہے، خدا کی قسم کوئی چیز مشکل نہیں، تدریس بہت مشکل ہے۔ معاف کیجئے گا مجھے، میں خود پیروں کے پیروں پہ قربان جاؤں، کیا کہہ رہا ہوں؟ پیروں کے پیروں پہ قربان جاؤں، لیکن یہ پیری کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ، یہ پیری مریدی جو ہے نا، یہ شکیل کا بھائی ہے تقی، مفتی تقی الدین اس کا نام ہے۔ صبح سے لے کر کے 7 بجے سے 1 بجے تک ایک آدمی سبق پڑھا رہا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ 1 بجے کے بعد آ کر کے دال شریف، نواز شریف، شہباز شریف، دال شریف ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ دال کھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، تھوڑے سا آرام کیا، دروازے کسی نے کھٹکھٹائے۔ میں نے تقی سے کہا کہ بابا جا کر کے دیکھو، آ کر کے اس نے دیکھ لیا، آ کر کے مجھے کہا کہ ابا جی ایک بڑا مولوی ہے، اس کے بڑے بڑے بال ہیں۔ شکیل آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، سمجھے؟ شکیل اس کے، یہ بڑا قابل آدمی ہے ماشاءاللہ، اس کے بڑے بڑے بال ہیں ابا جی، اور 3-4 گاڑیاں آئی ہوئی، مرید آئے ہیں، خوشبو مہک رہی ہے۔ میں نے کہا بغیرت جلدی بولا، یہ بڑا پیسے والا ہوگا، جلدی بولا جلدی بولا۔ اس کو جب بلایا، بلا کر کے پیر صاحب کو میں نے دیکھا، یہ بغیرت تو وہی ہے جو مدرسے میں ہم سے پڑھتا تھا، اس کو آتا متا کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ خیر اس کے مرید اس کی چاپی کر رہے ہیں، ادھر ادھر چاپی کر رہے ہیں۔ خیر پیر صاحب کو مجھے ہنسی آ رہی ہے، میں نے کہا بولو کیسے آنا ہوا، کس طریقے پر آپ آ گئے؟ کہنے لگے استاد جی میں نے کہا آپ کی زیارت کر لوں۔ اس کو پتا تھا کہ استاد جی مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اچانک یہ ہے کہ ایک شیشہ اپنے یہ کہ کیا ہے اپنے جیب سے نکالا، کہنے لگے کہ استاد جی یہ آپ کے لیے۔ میں نے کہا چلتے چلتے فی الحال میرے پاس 9 ملکوں کا، برطانیہ ہے، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، پتہ نہیں کیا 9 ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں، پیر بناؤں، پیر 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 بنا۔
ایک اس قسم کے ایک شیشہ نکال کر کے مجھے دیا، کہنے لگے 18-20 ہزار کے، اس وقت 18-20 ہزار کی بڑی قیمت تھی، مانا یہ کہ 1 لاکھ روپے کے، 1.25 لاکھ روپے کے ایک خوشبو مجھے کہا استاد جی یہ خوشبو ابھی خریدیے 18,000 کی، جو آج کے لاکھ روپے بھی بنتے، استاد جی یہ آپ کے لیے میں نے لایا۔ میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی۔ مجھے ہنسی بڑی آ گئی پیر صاحب پر، وہ سارے مرید اس کو چاپی کر رہے، استاد کو پوچھ نہیں رہے، پیر صاحب کو شاگرد کو چاپی کر رہے۔ میں نے چائے اس کو پلائی، اس کو پتا تھا کہ استاد جی مجھے چھوڑے گا نہیں، یہ استاد بہت خطرناک ہے، میں زندہ کیا مردوں کو نہیں چھوڑتا، اس کو کہاں چھوڑوں گا۔ اچانک اس کو ڈر ہو گیا کہ میرے مریدوں کے سامنے استاد جی مجھے ذلیل کرے گا۔ جب یہ کہ مریدوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، مجھے استاد جی سے خاص بات کرنی ہے، چائے تو پی لیا، تم لوگ باہر جاؤ۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا تم بھی باہر چلے، مجھے پیر صاحب سے خاص بات کرنی ہے۔ اس نے مریدوں کو بھگایا، میں نے اللہ کا بھلا کرے کیا کر دیا، اپنے بیٹے کو مفتی تقی کو بھگایا۔ بھگانے کے بعد میں نے کہا وہ بے غیرت تو کب سے پیر بنا ہے؟ او ذلیل، تیرے جیسے تو کوئی نالائق تھا ہی نہیں، نہ تجھے کتاب سمجھ میں آتی تھی، نہ یہ کہ تجھے نحو کا پتہ تھا، نہ صرف کا پتہ تھا، نہ اعراب کا پتہ تھا، تو کہاں سے؟ آج بھی ہمارے بہت سے لوگ، معاف کیجئے گا مجھے، میں وہ شوم مولویوں کی کسی بات کو چھپاتا نہیں، یاد کیجئے گا، آج کوئی جا کر کے میں خانقاہ میں مجھے سلاسل اربع میں اجازت ہے، میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، میں تبلیغ کے اندر میں تبلیغ ہماری ہے، ہماری جماعت ہے، لیکن ایک آدمی تبلیغ میں ایک چلہ لگایا تو علماء اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑھتا ہے، نور اللہ مرکدو کو یہ تبلیغی نور اللہ مرکدو پڑھنے والا ہے، اور ربنا آتنا فی الدنیا کو پڑھتا ہے ربنا اتنا فی دھنیا، ربنا اتنا فی دھنیا، یہ اس قسم کے، اور پھر کہتا ہے کہ ایمان بنتا ہے یہیں سے بنتا ہے۔ یاد کیجئے گا علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے، ایمان بنتا ہے بخاری سے بنتا ہے، ایمان بنتا ہے قرآن سے بنتا ہے، ایمان قرآن کی تفسیر سے بنتا ہے۔ جتنا بھی بخاری کتاب الایمان کے اندر میرے نبی نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، سب سے بڑا عالم میں محمد ہوں، جو سب سے بڑا عالم ہوگا، میں تھوڑا سا علماء کو اشارہ کرتا ہوں، کہتے ایمان کہتے ہیں تصدیق ما جاء به الرسول بضرورت اجمالا فیما علم اجمالا و تفصیلا فیما علم تفصیلا، اس چیز کو جو وہی جلی جو محمد رسول اللہ لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا۔ قرآن کی تصدیق تفصیلی طور پر وہ بندہ کرے گا جو قرآن کی آیتوں کو جانتا ہے، اعراب کو جانتا ہے، ترجمہ کو جانتا ہے، تفسیر کو جانتا ہے۔ میری چھوٹی بیٹی ہے، ترجمہ اس نے پڑھا ہے، ترجمہ تو ہمارے ایک مولوی اسپیشل مولوی وہاں ایبٹ آباد میں رہتے ہیں، اسپیشل مولوی گیا، اس نے کہا کہ مستبشرہ چھوٹی بچی ہے میری 9-10 سال کی ہے، کہا کہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، میں آپ سے پوچھوں ترجمہ؟ تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب میرا کیا امتحان لوگے، ترجمہ نہیں ہے، تجھے تو شرم آنی چاہیے، لفظ ترجمہ نہیں ہے، لفظ ترجمہ ہے۔ کہا میرا امتحان آپ کیا لیں گے، لفظ ترجمہ نہیں ہے، تو نے تو کوئی گرامر پڑھا بھی نہیں ہے، صرف نہ پڑھا نہیں ہے، میرا امتحان کیا لوگے، ترجمہ کہتے ہو، لفظ ترجمہ نہیں ہے ترجمہ ہے۔ مولوی صاحب غریب پانی ہو گیا، چھوٹی سی بچی، کہا کہ آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا، کہنے کہ میرا ابا جی جب ترجمہ پڑھاتا ہے تو ابا جی کہتا ہے یہ لفظ ترجمہ ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ سب کو مانتا ہوں، لیکن درس و تدریس میں جتنی محنت ہوتی ہے، میں پورے سال کے اندر سبق پڑھاتا ہوں، 3 مہینے رہتے مولوی لوگ چھٹی کرتے، پورے سال میں 3.5 مہینے چھٹی کرتے، 1 مہینہ میں لوسیوں کی طرح پھر خطیب بن کر کے گھومتا ہوں، 1 مہینہ لوسی بن کر کے خطیب بنتا ہوں، پھر ہمارے جیب جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بھرے رہتے پیسے سے، جہاز کے ٹکٹ الگ آتے، ادھر سے لوگ الگ چومتے، پیشانی الگ چومتے، کال پگڑی الگ چومتے، کہتے علامہ فہامہ، جیسے کہ انہوں نے کوئی علامہ ملامہ نہیں ہوتا، اصل علامہ وہ لوگ ہیں جو مولانا ادریس صاحب جو حدیث پڑھا رہا ہے، اصل علامہ مولانا مغفور اللہ، اصل علامہ مولانا دیر بابا ہے، اصل مولانا عبدالحق مرحوم وہی علامہ ہے، اصل علامہ شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صاحب ہے، اصل علامہ مفتی نظام الدین ہے، یہ لوگ اصل علامہ ان کو کہتے ہیں۔ خدا نے ہمیں محروم اتنا کر دیا کہ الو کے پٹوں کو ہم کہتے ہیں علامہ، علم ہم سے چھین گیا، علم ہم سے چلا گیا، علم کا جنازہ نکل گیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مولوی لطیف اللہ تو اللہ آپ کا بھلا کریے گا، عبداللطیف صاحب، عبداللطیف قابل مبارکباد ہے، مجھے کسی نے پرچی دے دی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس پر لکھا عبداللطیف ہے، عبداللطیف نہیں عبداللطیف ہے،
سمجھے؟ یہ حروف شمسی قمریہ میں سے پہلے والے لام کو اللہ آپ کو بھلا کرے لام کریں گے، پہلے والے لام کو اللہ عبد اللطیف، پہلے والے اللہ آپ کو بھلا کرے کہ لام کو دوسرے میں ادغام کریں گے متجانی سے کے قاعدے سے عبد اللطیف۔ میرے چچا یونیورسٹی کے اندر دنیا کا ذہین ہے، بروہی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی، انگلش، سندھی، ان زبانوں کا اتنا ماہر ہے کہ میں انور شاہ کشمیری کو بھول جاتا ہوں، اتنا قاری ہے، بہترین مجود ہے، بہترین حافظ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ چچا جان، اس کا نام ہے محمد شفیع، میں نے کہا چچا جان اب یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، دنیا کا ذہین آدمی ہے حیدرآباد میں۔ میں نے کہا چچا جان آپ کو مولوی عبد الشکور کہہ رہا تھا، سلام عرض کر رہا تھا۔ کہا بیٹا کیا کہا؟ میں نے کہا عبد الشکور آپ کو سلام عرض کہا۔ کہا بیٹا کیا کہہ رہا تھا وہ بغیرت، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا مولوی عبد الشکور آپ کو سلام عرض۔ کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، لفظ عبد الشکور نہیں ہے، لام بتاؤ یہ اللہ کو حروف شمسیہ میں سے یا قمریہ میں سے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ لام کو شین کریں گے، شین کو شین میں ادغام کریں گے، لفظ ہے عبد الشکور اور تو کہتے عبد الشکور؟ تجھے شرم آنی چاہیے، تمہارے مدرسوں میں کیا پڑھاتے؟ میں نے کہا چچا جان آپ تو یونیورسٹی کے اندر گئے، کہنے لگے کہ آپ کو چیلنج ہے، پورے قرآن کا ترکیب مجھ سے پوچھو، صرف نحو مجھ سے پوچھو، بلاغت مجھ سے پوچھو، صیغے مجھ سے پوچھو تو تمہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا چچا جان میں نے مان لیا کہ آپ اتنے قابل ہیں، لیکن چچا جان یہ بتاؤ چیز کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے اساتذہ محنتی ہوتے تھے، جفا کش ہوتے تھے، اساتذہ سادہ ہوتے تھے، خدا ترسی ہوتی تھی، اللہ کی رضا کے لیے رات دن پڑھاتے تھے، محنت کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اتنا پڑھایا، ہمیں اتنا یاد ہو گیا، یہ فنون یہ چیزیں اتنی یاد ہو گئی ہے کہ اب اگر اسرائیل بھی آئے گا روح قبضہ کرنے کے لیے تو تب بھی ہم اسرائیل علیہ السلام اگر کوئی عبارت غلط پڑھے گا ہم اس کو بھی پکڑیں گے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ نحوی حضرات ہیں، یہ صرفی حضرات ہیں، اس کو پتہ ہوگا۔ میرا گلا خراب ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں 15-20 دن سے میں بیمار ہوں، ابھی بنگلہ دیش سے 10-12 دن لگا کر کے میں آپ کو تلاوت سناتا، پھر اس کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ یہ عام ملا کو نصیب نہیں ہے، یہ آپ کے خطیب کو بھی نصیب نہیں ہے، یہ پیر صاحب کو بھی نصیب نہیں ہے۔ اس کا ذائقہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہ اللہ، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ نحویوں کو پتہ ہے، ان کو کیا پتہ ہے؟ الف لام میم۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ صوفی صاحب اس کو جتنا رگڑا دے دے صوفی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ صوفی صاحب کی نہیں ہے، یہ تبلیغی کی بس کی بات نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ چیزیں راوند میں نہیں ملتی، یہ مدرسے میں ملتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ کے لیے ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گلا میرا بیٹھا ہے 15-20 دن سے، ورنہ ہو سکتا کہ آپ کی حالت بھی خراب ہو جاتی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ ذالک الکتاب لا ریب۔ جو صرف نحو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرا رب کیا کہنا چاہ رہا ہے۔
عام الو کے پٹے کو یہ معلوم نہیں ہے. یہ اردو ترجموں میں بھی یہ چیز نہیں ہے. اردو والے تو میرے طرح مارتے رہتے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. قاری صاحب پڑھ رہا تھا قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق. پھر پڑھا الحق انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقین. اللہ 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 قربان جاؤ مولانا بنوری پر. مغرب کی نماز میں قاری عرب تھا. قاری نے پڑھا قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق. پھر پڑھا آواز یہاں آگئی. پھر فرمانے لگے الحق انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقین. خدا کی قسم اتنا ایک عجیب مضمون کی طرف اشارہ ہے. اتنا ذائقہ ہے اس کی بلاغت کا. حضرت اقدس علامہ بنوری کا اللہ اور گر پڑا حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ صرفیوں کا نحویوں کا کام. یہ صرفیوں نحویوں کا کام ہے. ورنہ یہ کہ شرح جامی میں پھر مولوی صاحب ادھر ادھر مارتا رہتا ہے الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ. کہتے ہیں مؤدبانہ گزارش ہے. مؤدبانہ نہیں ہے متعدبانہ گزارش ہے. مؤدبانہ گزارش نہیں بلکہ کیا ہے متعدبانہ گزارش ہے. اور مؤدبانہ کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈا مار مار کر کے کتے کے بچے کو میں نے ٹھیک کر دیا. جی ہاں یہ یہی ہوگا. ضربتہ تعدیباً ڈنڈے مار مار کر کے اس گدھے کو میں نے ٹھیک کر دیا. تو وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ. سبحان اللہ خیر یہ نقطے ہے یہ قوانین نہیں ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنا مشکل ہے درس و تدریس اور ان کتابوں کو پڑھنا پڑھانا اتنا مشکل ہے. پتہ نہیں مجھے محتمی صاحب کون ہے. میں بھی محتمی ہوں. میں خیر میری محتمی بھی ختم ہوگی. میرے پاس بھی 2000 طلبہ ہوتے ہیں سمجھے. لیکن عام طور پر یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا یہ محتمی حضرات دوسرے ہوتے کہتے ہیں 2 کتابیں پڑھانا کچھ بھی نہیں ہے. 3 کتابیں پڑھانا کچھ بھی نہیں ہے. جتنا دماغ انسان کا پڑھنے پڑھانے سے خراب ہو جاتا کسی طرح. جی ہاں میں خود پڑھاتا ہوں علماء کو پڑھاتا ہوں. 1500 علماء ہوتے ابھی 2 مہینوں کے روزانہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ بیٹھ کر کے. ایک مولوی کراچی والے مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہم 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ کہ ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ 8 گھنٹہ آپ کیسے پڑھاتے ہیں؟ اس میں صرف بھی ہوتا ہے نحو بھی ہوتا ہے. پورا قرآن کی ترکیب کتنی مشکل ہے. کہنے لگے آپ تھکتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میرا یہ پچھلا حصہ جو ہے نا یہ اسٹیل کا بنا ہوا آپ کا ٹماٹر کا بنا ہوا. میں نے کہا آپ کا ٹماٹر کا بنا ہوا اس لیے تمہیں ایسے نازک مزاج ہو گئے. طلبہ سے میری گزارش ہوگی اس لیے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء. آب حیات ہم نے آسمان سے اتار دیا قرآن مجید. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. ہم نے رنگ برنگ کے سے پھل نکال دیا. صرف نحو منطق بلاغت فقہ اصول فقہ حدیث اصول حدیث تفسیر اصول تفسیر یہ سارے پھل رنگ برنگ کے ذائقہ بذائقہ کے ہم نے اسی سے نکالا. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال مختلف الوان. فاخرج من ثمرات مختلف الوان ومن الجبال جدد بیض ومن جبال العلم جدد بیض. علم کے بعض پہاڑ اس قسم کے چمکتے دمکتے وہ صوفیہ محققین ہیں. جی قرآن و سنت کو خوب جانتے ہیں. اور پھر یہ کہ تزکیہ نفس ان کے سامنے جدد بیض ان کا علم کشف کا پھر وہ واضح ہوتا ہے جھوٹا ہے. اس قسم کے لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے نہیں. ومن جبال العلم جدد بیض علم کے پہاڑوں میں سے چمکتے دمکتے یہ صوفیہ ہے. اور وحمر مختلف الوان اور سرخ قسم کے پہاڑ بھی ہے وہ سرخ مناظرین ہے. مناظرہ کرتے کرتے دماغ کا سرخ خون نکل جاتا ہے. وغرابی بسود منطق زیادہ پڑھیں گے تو کالے کلوٹے کوے کی طرح.
منطق کا مخالف نہیں ہوں، میں خود ماتم کرتا ہوں کہ میں نے منطق کیوں نہیں پڑھا وغیرہ. منطق پڑھنا چاہیے. منطق و حکمت زبہر اصطلاح گھر بخوانی اندک باشد موا سلم ملا حسن قاضی حمداللہ صدرہ، یہ ضرور ہے، ضرور پڑھنا چاہیے. متاخرین کا علم اس کے بغیر حل نہیں ہوتا. جی ہاں، یہ ہے اللہ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ. لوگ بھی رنگ برنگ کے ہوتے، مجاہدین ہوتے، غیر مجاہدین، دلیر بھی ہوتے، بزدل بھی ہوتے، جانور بھی قسم قسم کے، کچھ ریاکاری کے گھوڑے رکھے اور کچھ جہاد کے گھوڑے رکھے. یہ علماء ہے. مختلف قسم کے جتنے فنون ہیں، میں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک سے ان کا استفادہ بہت مشکل قسم کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے. ابن حاجب کا کافیہ، ابن حاجب کا کافیہ جو مختصر سا ہے، لیکن طلباء سے عرض کروں گا کافیہ کی شرح خود ابن حاجب کی 2 جلدوں میں آگئے. شرح الکافیہ، شرح الکافیہ 2 جلدوں میں. اس میں فَإِن قِيلَ قُلْنَا نہیں ہے جیسے پٹھان اشکال کرتے ہیں، کوئی فَإِن قِيلَ قُلْنَا نہیں ہے. اور پھر شافیہ جو اس کی صرف کی کتاب ہے، اس کی شرح خود حضرت نے شرح الشافیہ لکھی ہے 2 جلدوں میں، اس میں کوئی قیل قلنا نہیں ہے. قیل قلنا تو جار بردی کے اندر ہے. کافیہ کی جو شرح جیسے جامع الغموس ہے اور لاخار بابا ہے، تحریر سنبٹ ہے، یہ جس طرح آپ نے اس کو مشکل کر دیا نہ اس طرح نہیں ہے. انا وعلم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم ثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفيه تركيب بعضها مع بعض والغرض من صيانه ذهن الخطا اللفظي في كلام العربي. جی ہاں، خود اس کی شرح ہے. لیکن یہ کہ کافیہ کی شرح علامہ جامی نے، جامی سے پہلے علامہ ہندی کی شرح، چھوٹی سی شرح ہندی کی. ہندی کے بعد پھر حضرت نے علامہ جامی نے لکھا. جامی کے بعد پھر یہ کہ جامی کو حل کرنا بہت مشکل ہے. وفاق والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ماشاءاللہ، انہوں نے جامی کو آگے سے بھی کاٹا اور مبنیات کو پیچھے سے بھی کاٹا. صرف مرفوعات سے شروع کر مرفوعات، منصوبات، مجرورات یعنی معربات اور توابع، صرف توابع، آگے سے بھی سر کاٹا، پیچھے سے بھی کاٹا. ماشاءاللہ ایسے ایسے ڈسکو مولوی پیدا ہو رہے ہیں، ایسے ایسے ڈسکو مولوی پیدا ہو رہے ہیں. واہ واہ. پھر پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. طلباء سے میری گزارش ہے جفا کشی کریں، مدرسین سے گزارش ہے کہ جفا کشی کریں. یہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان ہے، حضرت اقدس مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک والے، حضرت مولانا ادریس صاحب ہے، مولانا شیر علی شاہ صاحب ہے، حضرت اقدس مولانا حسن جان رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو بڑے بڑے حضرات ہیں، یہ موجودہ وفاق کے نصاب سے اتنے علامہ نہیں بنے. انور شاہ کشمیری، حسین مہدنی، رشید گنگوئی، یہ سارے کے سارے اس کے پیچھے بڑی محنت ہے. صرفاً و نحواً و لغتاً و ادباً و فقہاً و اصول فقہ و اعتقاداً، یہ ہر اعتبار سے تمام فنون کے ماہر ہوتے تھے. ہمارے علماء آگ کے شعلے ہوتے تھے، ہمارے علماء آگ کے شعلے ہوتے تھے. بس آج کل تھوڑی سی عربی کے الفاظ کسی نے سیکھ. یا سبحان اللہ شیخ منظور، واللہ ان هذا المنطق الخبيث لا نحتاج اليه. لماذا؟ لان هذا المنطق قد افسد الدين علينا. يا سبحان الله. وعجبا لمنطق اليونان كم فيه من افك ومن بهتان مخبط لجيد الاذهان مفسد لفطره الانسان. شیخ منظور والله ان العجم كلهم قد خربوا الدين بهذا المنطق الخبيث وحرفوا في الدين بهذا الخبيث. لو کہتے ہیں کہ واہ غٹا عالم دا کافر ملا دے کنا، غٹا عالم دا کافر ملا دے کنا. وہ تیرے کافر ملا کو جو صرفی نحوی کے سامنے آئے گا، دماغ اس کا خراب کرے گا، دماغ اس کا خراب کرے گا. ابھی اگر میں شروع ہو جاؤں، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 4000 تک تقریباً ترکیبیں لکھ کر کے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کو دکھائے. مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کہاں سے لائے؟ میں نے کہا استاد جی جب آدمی محنت کرتا ہے تو بہت کچھ کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو بہت کچھ کرتا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے مدرسین سے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. آج کل ہم کس کو پڑھائیں؟ پڑھنے والا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے طلباء نے کہا صرف نحو اور بلاغت یہ چیزیں آپ قرآن کے اندر ہمیں پڑھائیں. میں نے بسم اللہ کے اندر 2.5-3 گھنٹہ لگائے، ترجمہ شروع کیا 2.5-3 گھنٹہ. دیکھا کہ 10-12 لڑکے وہ اپنے بسترہ اٹھا کر کے جا رہے. کہاں جا رہے؟ کہتے مولانا ظہور علی خان صاحب کے پاس جا رہے. پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کون سے اسٹیشن سے بول رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کون سے اسٹیشن سے بول رہے ہیں. اس لیے طلباء سے گزارش ہے کہ مولانا عبداللطیف صاحب، اس قسم کے دیگر اساتذہ آپ کے جو اللہ آپ کو بھلا کرے فنون میں دلچسپ رکھتے ہیں، نحو میں، صرف میں، منطق میں، بلاغت میں، آپ کی علم کے اندر پختگی اسی سے آئے گی. آپ کے علم میں پختگی اسی سے آئے گی. یہ جو بدبخت لوگ ہیں، شین و یا عین و ہا، سمجھ میں نہیں ہے کیا عرض کیا؟ شین و یا عین و ہا، یہ کس لیے
میں گیا ہوں 10,000 طلبہ ہے جامع فیضیہ کم کے اندر 10,000 طلبہ ہے صرف میں نحو میں منطق میں اتنی محنت کرتے اتنی محنت گھماتے ہیں ہمارے علماء کو پھر ہمارے علماء کو گھماتے ہیں آج کل کا ڈسکو مولوی ان کا مقابلہ نہیں کرے گا ان کے لیے چاہیے حسین احمد مدنی ان کے لیے چاہیے مولانا محمد منظور نعمانی ان کے لیے چاہیے مرتضی حسن چاند پوری ان کے لیے چاہیے حکیم الامت اشرف علی تھانوی ورنہ اس قسم کے فتنوں کا تعاقب سد باب جب تک صرفاً نحواً منطقاً لغتاً آپ محفوظ نہیں ہوں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے اللہ ادارے کو ترقیوں سے نوازے مولانا کی اس شرح کو جو لطف المعانی فی حل شرح الجامی تو اللہ تعالیٰ یہ کہ اس کو پذیرائی عطا فرمائے قبولیت عطا فرمائے باتیں اور بھی بہت سے ہیں مدرسین اور طلباء سے میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے پرانے علوم کو سمجھ جاؤ ان میں محنت کرو آپ کے علم کے اندر استحکام پختگی اور قوت اسی سے پیدا ہو جائے گی اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے اساتذہ کی دستگیری فرمائے اساتذہ کی محنت مجاہدہ ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے برادر مکرم مولانا عبداللطیف صاحب کو ان سے بھی میری گزارش ہے ابھی تک تو جوان ہے نوجوان ہے جان کی بازی لگا کر کے طلباء کے لیے اللہ کی رضا کے لیے محنت کر لو طلباء تیار کر لو آج امت کو ضرورت ہے مضمون علماء کے لیے مضبوط علماء کے یہ خطیب ہر قسم کے پیدا ہوتے ہیں خطیب یہاں نہ ان کو بخاری کا پتہ نہ ترمذی کا پتہ خطیب شاعر اس قسم کے شاعر کہ شاعروں کی جیب بھر جاتے ہیں مدرس کے پورے سال کی تنخواہیں شاعر کی ایک دن کے تنخواہیں ایک دن کا وظیفہ اس کا برابر نہیں ہوتے لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اس علم کے ہم وارث ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے جس آدمی کو نحو نہیں آتی صرف نہیں آتا وہ حدیث پڑھاتا ہے وہ گدھا ہے گدھا جس آدمی کو نحو نہیں آتی وہ حدیث پڑھاتا وہ ہے ہی گدھا اسپیشل قسم کا گدھا ہے بہترین قسم کا گدھا ہے اور وہ معمولی گدھا بھی نہیں بہت قیمتی گدھا ہوگا اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس میں اور عوام سے بھی آپ اپنے علماء جو مدرسین ہیں اہل مدارس ہیں جہاں پر اس چیز کا اہتمام ہے مدارس کی قدر کرے مدارس کو اللہ کا بھلا کریے کہ ان مدارس کے ساتھ تعاون کرے مدارس کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے ایک کھیپ اس قسم کے ملا خطیب ہم لوگ پیدا کرتے ہیں اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو برادر مکرم مولانا داؤد شاہ دامت برکاتہ العالیہ دیگر اساتذہ کی محنت مجاہدہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پاک پروردگار ہر طرح سے مدرسے کے مسائل کو خزانہ غیب سے حل فرمائے آپ کا خادم مولی منظور وآخر دعوانا الحمدللہ